الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات مکرم معزز مصلیان جامع مسجد اور عزیز طلبہ، پچھلے جمعے کے روز جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، اللہ سے سچی محبت کے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ ہر مسلمان کی تمنا ہے اور یہ آرزو ہے، یہ خواہش ہے کہ اللہ رب العزت اس کا داخلہ جنت کے اندر عطا فرما دے۔ ہر ایک مسلمان کی یہ خواہش اور یہ تمنا ہے، لیکن یہ تمنا کب پوری ہوگی؟ جب ہم اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ لے کر کے چلیں گے، جس طریقے سے صحابہ کرام نے اپنی زندگی کے اندر کر کے دکھایا، اپنی جانوں کو تو قربان کر دیا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہ چھوڑا۔ صحابہ کرام نے اپنی عورتوں کو بیوہ کو کر دیا، لیکن میرے آقا کے دامن کو نہ چھوڑا۔ صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو یتیم تو کر دیا، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ان کو بیان فرمائی اس پر لبیک کہتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا۔ آج مجھے اور آپ کو بھی دیکھنا ہے، کیا صرف ہمارے حقوق ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ آؤ مسلمانوں میں بتاتا چلوں، ہمارے اوپر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 حقوق لازم ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ پر ایمان لے کر کے آئے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا ہے وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میں اعلان کہتا ہوں، ضروری ہے ایمان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان۔ اور دوسرا حق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتلایا ہے اس طریقے کو اپنی زندگی کے اندر لائیں، تب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اب ہمیں غور کرنا ہے اور اسی حق کے متعلق بات کرنی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر کالی کملی والے آمنہ کے در یتیم لخت جگر و نور نظر کی اتباع کی ہے کہ ہم نے رات دن کے اندر شریعت کا مذاق نہیں اڑایا، کہ رات دن کے اندر کھلا مذہب اسلام سے شریعت سے بغاوت نہیں کی۔ ہر ایک کو اپنے دل کے اندر
جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں چلنا کدھر جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نبوی اللہ مرقدہ نے ایک حکایت لکھی ہے اور بڑے عجیب و غریب انداز سے سمجھایا ہے کہ ایک عاشق ہے، ایک دیوانہ ہے، ایک مجنوں ہے، ایک عورت کے پیچھے چلا جا رہا ہے۔ اب عورت اس کو بار بار دیکھتی ہے لیکن پیچھے مڑ کر کے اس سے کہتی ہے تو میرے پیچھے کیوں چلا جا رہا ہے، میرے پیچھے کہاں جائے گا؟ تو اس نے کہا میں تیرا عاشق ہوں، میں تیرا دیوانہ ہوں، میں تیرا مجنوں ہوں، میں تجھ سے محبت کرنے والا ہوں۔ تو اس عورت نے جواب دیا کہ میرے سے کیسی محبت ہے، ارے پیچھے مڑ کے دیکھ میری بہن آ رہی ہے اور مجھ سے خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، تو پیچھے مڑ کر کے دیکھ۔ اب وہ نوجوان کی جب آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہے، پیچھے مڑ کر کے جیسے ہی دیکھتا ہے وہ عورت اس کے کان پر ایک تماچا رسید کرتی ہے اور یہ سبق دیتی ہے اور ہر مسلمان کو اس سے سبق لینا چاہیے۔ وہ کہتی ہوئی اس کے تماچا رسید کرتی ہے، ارے جب عاشق میرا ہے، دیوانہ میرا ہے، محبت کرنے والا مجھ سے ہے تو تیری نظر غیر پر کیوں پڑی ہے؟ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں نبی سے محبت کا تو پھر نظر غیر کے طریقے پر کیوں ہے؟ ہماری زندگی بسر غیر کے طریقے پر کیوں ہے؟ کہ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جینے کا طریقہ بتا کر نہیں گئے، آپ کی چال ڈال بتا کر کے نہیں گئے، مسلمانوں چلنا کیسا ہے، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ہمارے بچوں کی تربیت ہمیں کیسی کرنی ہے، ہمیں اپنے اخلاق کیسے رکھنے ہیں، ہمارے اولاد کے کیا حقوق ہیں، ہمارے اوپر اللہ کے کیا فرائض ہیں، کیا ہمیں بتلا کر کے نہیں گئے؟ کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ اپنی تو اپنی اولاد کی بھی فکر نہیں، اپنی تو کٹ گئی جیسی کٹنی تھی، کم سے کم اپنے اولاد کی فکر کرو۔ اولاد کو تو غیروں کے راہ پہ نہ چلاؤ، اولاد کو تو اس راستے پہ لاؤ جس راستے کی ہمارے بزرگ تعلیم دے کر کے گئے۔ میں تو آج خاص طور سے مخاطب ہوں اپنے ان نوجوانوں سے، اگر آج کوئی ان کے سامنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے لگے، میرے آقا کی شان میں گستاخی کرنے لگے تو ان کا خون کھول اٹھتا ہے، لیکن جب خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جنازہ نکالیں پھر خون میں کھٹے کیوں نہیں لگتے، پھر یہ خون گرم کیوں نہیں ہوتا؟ ہاں کھیل کوئی بھی ہو، اگر جائز کھیل کھیلو گے شریعت منع نہیں کرتی، کبڈی کھیلو شریعت منع نہیں کرتی، لیکن کبڈی بھی کھیلنی ہے، شریعت کے دائرے سے باہر نہیں ہونا ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کھیلنا ہے، کوئی بھی کھیل ہو شریعت کے دائرے سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ آؤ میں لے کر کے چلتا ہوں، اسی کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ کتابوں کے اندر نقل کیا ہے اور میں تو اپنے استاد سے پڑھ کر کے آیا ہوں اور وہ سبق آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ غالباً ایک مرتبہ پہلے بھی آپ کے حوالے کیا ہے۔ جنید بغدادی ایک بادشاہ کے یہاں پہلوانی کیا کرتے تھے، بادشاہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر کوئی جنید بغدادی کو ہراتا ہے تو اس کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ چنانچہ ایک ہلکا سا نوجوان ہے جس کی ہڈی بھی نظر آ رہی ہے، جسم پر ماس نہیں ہے، وہ اعلان کرتا ہے جنید بغدادی سے کشتی میں کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ کہتا ہے ارے تم مچھر سا آدمی ہے، جنید کی طرف دیکھ، جنید کیسا ہٹا کٹا نوجوان ہے، تو جنید کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ اس نوجوان نے کہا بات سے سلامت، آج سے کیا مطلب ہے، میں نے اعلان کر دیا ہے جنید سے کشتی مجھے کرنی ہے۔ چنانچہ بادشاہ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ فلاں تاریخ میں فلاں دن کے اندر اکھاڑے کے اندر یہ نوجوان میرے پہلوان جنید بغدادی سے کشتی کرے گا۔ اعلان کر دیا گیا، تاریخ آ گئی، وقت آ گیا، دن آ گیا ہے، اب اکھاڑے کے اندر دونوں موجود ہیں، وہ نوجوان بھی موجود ہے، لیکن اس کا جو لباس ہے وہ شریعت کی نظر میں جو شریعت نے بتایا ہے اسی کے مطابق ہے، اور جنید بغدادی کا جو لباس ہے وہ شریعت کے خلاف ہے، انہوں نے لنگوٹ پہنی ہوئی ہے۔ جنید بغدادی اس کی طرف مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں تو میرے سے کشتی کرے گا، جس پر کشتی کے اصول کا نہیں پتا ہے، کشتی جو کرتے ہیں وہ لنگوٹ پہن کر وہ
پورے جسم کے لباس کے اندر نہیں کی جاتی ہے بلکہ کشتی کی جاتی ہے، وہ لنگوٹ پہن کر کے کی جاتی ہے۔ اس نوجوان کا کیا جواب تھا؟ میرے نوجوانوں، دل کے کانوں سے سننا، اوپر کے کانوں سے سن کر کے فائدہ نہیں ہے، فائدہ تبھی ہوگا جب دل کے کانوں سے سنا جائے گا۔ اس نوجوان نے کہا، او جنید، تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں؟ میں نے جو لباس پہنا ہے وہ لباس ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تعلیم دے کر گئے ہیں۔ مرد کا سطر یہ ہے کہ ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک یہ مرد کا سطر ہے، اور اس کے علاوہ اس سطر کے اندر اگر مرد کھولتا ہے تو اس کے لیے جسم کا دکھانا ناجائز ہے، حرام۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کی یہ بات سنی، اب اس کے بعد کشتی اسٹارٹ ہوتی ہے، دونوں کے ہاتھ سے ہاتھ ٹکراتے ہیں۔ ہاتھ ٹکرانے کے بعد اس نوجوان نے جنید بغدادی سے کہا، او جنید، مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں تو ہٹا کٹا نوجوان ہے، تو مجھے اٹھا کر کے پٹک دے گا، لیکن رب کی قسم میں اس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، میں اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میں اہل باغ سے ہوں، میرا تعلق آل رسول سے ہے۔ چند دن ہو چکے ہیں، میرے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، میرے بچے فاقے کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں۔ جنید، اگر تو ہار جائے گا تیرا کچھ نہیں ہونے والا، تیرا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ جنید بغدادی کے کان میں یہ آواز پڑتی ہے، جسم لڑ جاتا ہے، کانپ جاتے ہیں، پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، جنید بغدادی کے ہاتھ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ وہ نوجوان جنید بغدادی کو سر کے اوپر اٹھا کر کے زمین پر پٹک دیتا ہے اور چیخ کر دیتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے، ابھی کشتی مکمل نہیں ہوئی ہے کہ جنید کیا ہو گیا؟ یہ تو ایک مچھر سا انسان ہے، شاید کہ جان بوجھ کر آپ جیت گئے۔ چنانچہ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کشتی دوبارہ ہوگی، پھر یہی واقعہ پیش آتا ہے۔ بادشاہ نے اعلان کیا کشتی تیسری بار ہوگی، چنانچہ کشتی تیسری بار ہوتی ہے۔ جنید بغدادی ہاتھ کام کرنے بند کر دیے ہیں، کیونکہ اب دل کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سرایت کر چکی ہے، میرے آقا کی محبت دل کے اندر جم چکی ہے۔ مسلمانوں، نوجوانوں، ضرورت ہے آج آپ کو یاد رکھو، قوم کبھی سر بلندی حاصل نہیں کر سکتی، کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتی۔ جس امت کا نوجوان، جس جماعت کا نوجوان راہ راست سے بھٹک جائے، جس امت کا نوجوان اپنی جماعت سے بغاوت کرنے لگے، کبھی وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کامیابی کے ضامن کے لیے ہمارے نوجوانوں کو آگے آنا پڑے گا، شریعت کی اتباع کرنی پڑے گی۔ کھیلنے کو منع نہیں کیا جاتا، آپ خوب شوق سے کھیلیے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کھیلیے۔ اگر اذان ہو گئی ہے کھیل کو بند کر دیا جائے، اگر اذان ہونے کے بعد بھی آپ کھیل کے اندر مشغول ہیں تو یاد رکھنا وہ کھیل بھی ناجائز اور حرام ہو جائے، کیونکہ اس کھیل سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے۔ انسان کے آنے کا مقصد، اصل جو مقصد ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ پہلے اس میں کامیابی حاصل کیجیے۔ چنانچہ واقعہ آگے بڑھتا ہے، جب وہ نوجوان جنید بغدادی کو چت کر دیتے ہیں اور جنید بغدادی وہاں سے نکل کر کے باہر چلے جاتے ہیں، اپنے کمرے کے اندر پہنچ جاتے ہیں، بادشاہ سلامت اس نوجوان کو انعام دے کر کے رخصت کر دیتا ہے۔ جنید بغدادی کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں، اے جنید، مجھے یہ تو معلوم ہے کہ تو چاہتا تو اس کو اٹھا کر کے سر کے اوپر سے پٹک کر اس کی ہڈیاں توڑ دیتا، لیکن آخر منظر کیا ہے؟ تیری آنکھوں سے آنسو جاری کیوں ہیں؟ جنید بغدادی نے کہا، میں اس کو کیسے پٹک دیتا؟ ارے تو جانتا نہیں ہے وہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ وہ آل رسول سے تعلق رکھنے والا تھا۔ اس کے معصوم بچے بھوک سے کئی روز سے پاکے سے بلبلا رہے تھے۔ اس نے میرے کان میں یہ کہا تھا، میں اہل بیت سے تعلق رکھنے والا ہوں۔ میرے مسلمانوں، آج ہمارے بھی آس پڑوس میں کتنے یتیم ہوں گے، کتنے معصوم بچے ہوں گے۔ جب ہمارے گھروں کے اندر اچھا کھانا بنتا ہوگا، آپ کے گھروں کی خوش
خوشبو ان کے گھروں کے اندر جاتی ہوگی، کیا ان کا دل نہیں کرتا ہوگا؟ تو ایسا کیا کرو کہ تھوڑا سا نکال کر کے اپنے پڑوس میں جو غریب ہے، اپنے پڑوس میں جو یتیم ہے، اس کی محبت بھی اپنے دل کے اندر لے آیا کرو، ان کے گھر بھی پہنچایا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی علامت ہے، ارے میرے آقا کی سنتوں کو اپناؤ، غیروں کے طریقے پہ چلو گے تو کامیابی تمہارے قدم نہیں چوم سکتی ہے۔ اگر کامیابی قدم چومے گی تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل کر کے تمہاری کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ بات تو بہت کچھ عرض کرنی تھی، لیکن حضرت مولانا طفیل صاحب منگلے سے آئے ہوئے ہیں، وہ 5-7 منٹ آج سے کچھ گفتگو کریں گے، اس کے بعد آپ کو سنتوں کا وقت ملے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی مجھے بھی کہیں